بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کریں گے اور اس کی انشاءاللہ تفسیر سنیں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے انسان کو وجود میں کس طرح لایا اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کی کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم تو تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری حمد بھی کرتے ہیں اور تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے پہلے حصے میں فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب فرشتوں سے تمہارے رب نے فرمایا۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی جینا علیہ السلام اور فرشتوں کے واقعات پر ضمنی تبصرے سے پہلے ایک مرتبہ آیت کی روشنی میں یہ واقعہ ذہن نشین فرما لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کی یا اللہ پاک، کیا تو زمین میں ایسے بندے کو خلیفہ بنانے والا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گا، جو قتل و غارت کرے گا؟ حالانکہ ہم تو تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تیری حمد بھی بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں، یعنی تیری خلافت کے مستحق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی جینا علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں تمام چیزوں کا علم سکھایا اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تمہیں خلافت ملنی چاہیے تو بتاؤ پھر ان چیزوں کے نام کیا ہیں؟ تو فرشتوں نے یہ سن کر عرض گزار ہوئے اے اللہ کریم، ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا، ساری حکمت تیرے ہی پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم، تم انہیں تمام اشیاء کے نام بتاؤ۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے انہیں ان تمام اشیاء کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کہ آسمانوں اور زمینوں کی تمام چھپی چیزوں کو جانتا ہوں اور میں بھی یہ بھی جانتا ہوں جو تمہاری ظاہری اور پوشیدہ باتیں ہیں میں سب کو جانتا ہوں۔ پھر اگلے حصے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب قائم کرنے والا ہوں۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہو۔ اگرچہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام خلیفہ ہیں، لیکن یہاں پہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب عطا کیا گیا اور
آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پاک ہے کہ اس سے کوئی کسی مشورے کی حاجت ہو، اللہ پاک اس چیز سے پاک ہے۔ البتہ یہاں خلیفہ بنانے کی خبر فرشتوں کو ظاہری طور پر مشورے کے اندر دی گئی ہے۔ اس سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام کرنے سے پہلے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ کر لینا چاہیے، تاکہ اس سے متعلق ان کے ذہن میں کوئی خلش ہو تو وہ دور ہو جائے، یا کوئی رائے اچھی لگے تو بندہ اس رائے کو اپنا سکے۔ تو اس سے بندے کو مشورہ کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی فرمایا کہ جب تم میں کوئی کام پیش آئے تو تم مشورہ کیا کرو۔ اللہ پاک نے مشورہ لینے کا حکم دیا، سورہ آل عمران میں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ کرو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا۔ اسی طرح حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا، اور جس نے میانہ روی کی وہ کنگال نہیں ہوگا۔ تو یہ گویا مشورے کی بھی بات ہو رہی ہے، استخارے کی بھی بات ہو رہی ہے، اسی طرح میانہ روی کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اگلے حصے میں اللہ پاک نے فرمایا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو زمین میں ایسے بندے کو، ایسے شخص کو نائب بنانے والا ہے کہ جو اس میں فساد برپا کرے گا۔ اس کلام سے فرشتوں کا مقصد ہرگز اعتراض کرنا نہ تھا، بلکہ اسے اپنے تعجب کا اظہار اور خلیفہ بننے کی حکمت دریافت کرنا تھا، اور انسانوں کی طرف فساد پھیلانے کی جو انہوں نے نسبت کی، تو اس فساد کا علم انہیں یا تو صراحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا، یا انہوں نے لوح محفوظ میں پڑھا تھا، یا انہوں نے جنات پر قیاس کیا تھا، کیونکہ وہ زمین پر آباد تھے اور وہاں فساد کیا کرتے تھے۔ گویا یہ پتہ یہ چلا کہ جو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ مولا تو اس ہستی کو، اس بندے کو خلیفہ بنانے والا ہے کہ جو زمین کے اندر فساد برپا کرے گا، یا تو اللہ رب العزت نے ان کو صراحتاً علم دیا، یا پھر انہوں نے لوح محفوظ میں پڑھا، یا پھر جب انہوں نے جنات کو دیکھا تو پھر وہ سمجھ گئے کہ جس طرح یہ شریر ہیں، جس طرح یہ فساد پھیلاتے ہیں، وہ بھی فساد پھیلائیں گے۔ فرشتے یہ ایک اللہ رب العزت کی نوری مخلوق ہیں، یہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ یہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، یہ ساری چیزوں سے پاک ہیں۔ اگلے حصے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں۔ فرشتوں کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ خلیفہ بنانے میں میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں۔ بات یہ ہے کہ انہی انسانوں میں انبیاء کرام بھی ہوں گے، اولیاء کرام بھی ہوں گے، اسی طرح علماء کرام بھی ہوں گے، اور یہ حضرات علمی عملی دونوں فضیلتوں کے جامع ہوں گے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرشتوں کو فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں زیادہ سے زیادہ علم نافع عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اصحابہ اجمعین۔